جادوئی قلم اور ہمدردی کا خزانہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون اور سرسبز وادی میں آمنہ نامی ایک ذہین اور نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ اس وادی میں بہتے چشمے، ہرے بھرے درخت اور چہچہاتے پرندے تھے، لیکن لوگوں کی زندگی میں کچھ کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ آمنہ کو پرانی، نایاب اور پراسرار چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل کے کنارے جا کر زمین کھودتی اور امید کرتی کہ اسے کوئی خاص خزانہ مل جائے۔ ایک دن جب وہ حسب معمول مٹی کی کھدائی کر رہی تھی، اسے ایک عجیب سا چمکدار دھاتی قلم ملا۔ اس قلم پر نہایت باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کسی قدیم دور کی کہانی اس میں چھپی ہو۔ آمنہ نے تجسس میں آ کر اسے صاف کیا اور گھر لا کر کاغذ پر ایک خوبصورت تتلی بنائی۔ جیسے ہی اس نے آخری لکیر کھینچی، وہ تتلی اچانک کاغذ سے باہر نکلی اور حقیقی دنیا میں اپنے رنگین پروں کے ساتھ اڑنے لگی۔ آمنہ حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی دونوں جھلک رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام قلم نہیں، بلکہ ایک جادوئی قلم ہے جو خیالات کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ کچھ دنوں میں آمنہ کو اس قلم کا ایک اہم راز بھی معلوم ہو گیا۔ یہ قلم صرف تب کام کرتا تھا جب استعمال کرنے والے کا دل صاف اور نیت نیک ہو۔ اگر نیت میں ذرا سی بھی خود غرضی یا لالچ ہوتی تو یہ قلم اپنی طاقت کھو دیتا تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ وہ اس نعمت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری بستی کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ اس نے دیکھا کہ بستی کا پرانا کنواں خشک ہو رہا ہے اور لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں۔ آمنہ نے کاغذ پر نیلے شفاف پانی کی لہریں بنائیں۔ جیسے ہی اس نے تصویر مکمل کی، کنویں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہنے لگا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور آمنہ کو دعائیں دینے لگے۔ پھر اس نے بیمار بچوں کے لیے پھل بنائے، بوڑھوں کے لیے سایہ دار درخت اور غریبوں کے لیے خوراک۔ آہستہ آہستہ پوری بستی خوشحال ہونے لگی اور آمنہ سب کی امید بن گئی۔ لیکن بستی میں خاور نامی ایک لالچی آدمی بھی رہتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ قلم اس کے پاس آ جائے تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، خاور چپکے سے آمنہ کے گھر میں داخل ہوا اور جادوئی قلم چرا لیا۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور کاغذ پر سونے کے سکوں کے بڑے بڑے ڈھیر بنا دیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے تصویر مکمل کی، سونے کی بجائے کالی راکھ نکلنے لگی۔ خاور گھبرا گیا، مگر لالچ میں آ کر اس نے بار بار کوشش کی۔ ہر بار راکھ کی مقدار بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کا پورا کمرہ سیاہ دھوئیں اور راکھ سے بھر گیا۔ وہ کھانسنے لگا اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ صبح جب آمنہ کو قلم کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو وہ فوراً خاور کے گھر پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خاور پریشان اور شرمندہ کھڑا ہے۔ آمنہ نے نرمی سے کہا، خاور بھائی، یہ قلم صرف محبت، ہمدردی اور ضرورت کے لیے کام کرتا ہے، لالچ کے لیے نہیں۔ خاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے دل سے معافی مانگی۔ جیسے ہی اس کی نیت بدلی، کمرے کی ساری راکھ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی اور فضا صاف ہو گئی۔ اس دن کے بعد خاور بھی بدل گیا۔ وہ آمنہ کے ساتھ مل کر بستی کی خدمت کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر جادوئی قلم سے ایسے درخت اگائے جو ہر موسم میں پھل دیتے، ایسے پھول کھلائے جو خوشبو سے دلوں کو خوش کر دیتے، اور ایسے چشمے بنائے جو کبھی خشک نہ ہوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ وادی ایک مثال بن گئی، ایک ایسی جگہ جہاں جادو سے زیادہ انسانوں کی نیت اور ہمدردی کی طاقت کام کرتی تھی، اور وہ جادوئی قلم ہمیشہ کے لیے اس بات کی نشانی بن گیا کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ ایک صاف دل اور دوسروں کے لیے محبت ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔